عزیزان گرامی قدر، جو موضوع چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ اس پاک سورہ میں ارشاد فرماتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمت کیا ہے؟ رحمت کیا ہے؟ میرے لیے جو رحمت ہے اس کے اندر کچھ اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میری جو بھی بولی ہو وہ سمجھنے والا ہو، میری جو بھی بولی ہو، کوئی اردو بولتا ہے تو بھی وہ جانے، کوئی پنجابی بولتا ہے تو بھی وہ جانے، کوئی سرائکی بولتا ہے تو بھی وہ جانے، کوئی ہندی، سندھی، کوئی پشتو، کوئی انگلش، کوئی فارسی، کوئی تامل وغیرہ وغیرہ، وہ ہر ایک کی بولی جاننے والا ہو، وہ ایک رحمت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رحمت بنا کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ وہ میرے قریب بھی ہو، مجھے تکلیف ہوئی اب جو میرے لیے رحمت ہے وہ کسی دوسرے شہر میں ہے، اور اگر میری تکلیف کے وقت وہ میرے کام نہیں آیا تو وہ میرے لیے رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، وہ میری تکلیف کو بھی جاننے والا ہو۔ بچہ روتا ہے، ماں فوراً سمجھ جاتی ہے اس کے کان میں درد ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کو نیند آئی ہے، اس کو بھوک لگی ہے، یہ سوکھا مانگتا ہے، اللہ حاضر ہے۔ ماں فوراً سمجھ جاتی ہے۔ ہر ایک کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ جو میرے لیے رحمت ہے، میری تکلیف کو جاننے والا بھی ہو۔ یہ تکلیف اعضاء کی ہے، یہ تکلیف روحانی ہے، جسمانی ہے، اس تکلیف کا تعلق کیا ہے؟ یہ مجاز کی ہے، یہ حقیقت کی ہے۔ یہ کسی کے دور ہونے سے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کے بچھڑ جانے سے ہو رہی ہے، یا کسی کی یاد آنے سے ہو رہی ہے۔ کیسی تکلیف ہے؟ وہ اس پر جاننے والا ہو۔ اور رحمت تب ہے جب اس تکلیف کو دور کرنے پر قادر بھی ہو۔ اس تکلیف کو دور کرنے پر قادر بھی ہو۔ ہے تو میرے لیے رحمت، لیکن میں بول نہیں پا رہا، اپنی حقیقت بتا نہیں پا رہا۔ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، سارے اس جہان میں موجود ہیں، لیکن گونگا جو بول نہیں پا رہا، اپنی تکلیف بتا نہیں پا رہا، وہ رحمت اس کی تکلیف کو سمجھنے والی ہو۔ اس کی تکلیف کو سمجھنے والی ہو۔
اچھا، کئی لوگ کسی سبب سے قومے میں بھی چلے جاتے ہیں. اب قوم میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 70-75% ڈیتھ ہی ہے. واپس آ گیا تو ٹھیک، ادروائز تو یہ دروازے پہ کھڑا ہے. اب وہ بھی تو کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہے. رحمت تو رحمت تب ہے نا جو اس کے اس حال پر واقف بھی ہو اور تکلیف دور کرنے پر قادر بھی ہو. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستر مرگ پہ ہیں، فالج کا مرض ہوا، چلنا پھرنا محال، چل پھر نہیں سکتے، بیڈ کیس ہیں. حضور کا قصیدہ لکھ دیتے ہیں. وہ رحمت دو جہاں جلوہ گر ہوتے ہیں. اپنا دست شفا امام بصیری کے جسم پہ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں بصیری جو میرا قصیدہ لکھا ہے وہ تو سنا دے. بصیری اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں وہ قصیدہ پیش کرتے ہیں. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. وہ قصیدہ پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ ملاقات خواب کی ہے، خواب کی ہے، لیکن جب جیسے ہی حضور تشریف لے جاتے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو کوئی مرض باقی نہیں. اور جو حضور نے مجھے اپنی چادر مبارک عطا کی، جتنی تہیں لگا کر میں نے تکیے کے نیچے رکھی تھی اتنی تہوں کے ساتھ موجود تھی. صحابی کی آنکھ کا ڈیلا بال یہ جنگ میں نکل جاتا ہے. حضور کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ میں وہ لے کر حضور فرماتے ہیں کہ پیارے صحابی یہ کیا ہے؟ حضور یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ ہے. حضور فرماتے کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ چاہتا ہوں کہ یہ آنکھ آپ دوبارہ لگا دیں، دوبارہ لگا دیں. حضور فرماتے ہیں جنت چاہیے یا آنکھ؟ جنت چاہیے یا آنکھ؟ عرض کرتے یا رسول اللہ چاہیے جنت، دیکھنی اس آنکھ سے ہے. چاہیے جنت، دیکھنی اس آنکھ سے ہے. حضور مسکرا دیتے ہیں، اپنا لعاب دہن اس آنکھ پر لگاتے ہیں، اس پتلی میں اس ڈیلے کو رکھتے ہیں، آنکھ روشن ہو جاتی ہے. پھر صحابہ گائے بگائے پوچھا کرتے بتاؤ اب آنکھ کا کیا حال ہے؟ وہ بتاتے جو خدا نے دی تھی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی بینائی گھٹ رہی ہے، جو مصطفیٰ نے عطا کی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی بینائی بھی بڑھتی جاتی ہے. وہ رحمت تب ہے، وہ جانوروں پر بھی رحمت ہے. ایک اونٹ حضور کی خدمت میں آتا ہے، بھاگا ہوا آ رہا ہے، صحابہ آگے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں صحابہ ہٹ جاؤ، اسے آنے دو. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے گھٹنوں کے بل ہو کر اپنا منہ میرے مصطفیٰ کے کان کے قریب کرتا ہے، جس طرح کو سرگوشی کرتا ہے نا کان میں، جنہیں آپ پنجابی کہنے ہیں کان چ گلاں کرنی. وہ حضور کے کان کے قریب کر کے بلبلانے لگ جاتا ہے. حضور اس کی بات پہ سر ہلا رہے ہیں، حضور اس کی بات پر سر ہلا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس کے مالک کو بلاؤ. مالک کو بلایا گیا. حضور فرماتے ہیں تیرا اونٹ تیری شکایت لے کر آیا ہے. اونٹ کس کا ہے؟ کسی اور کا. شکایت کس کی بارگاہ میں آیا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہیں،
یہ تیری شکایت لے کر آیا ہے، کہتا ہے میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے میرا مالک کسی قصاب سے میرا سودا کر رہا تھا، حضور میں جان تو اونٹ کو بھی تو پیاری ہے نا، کہتا حضور میں بھاگا ہوا آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ حضور اس کی قیمت ادا فرما کے اس کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ رحمت وہ ہے جو تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہو۔ میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک یہودی کے جال میں ایک ہرنی پھنسی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی تو مدد کو پہنچے نا، اتنے میں حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں عز و نیاز پیش کرتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو جانے دو، یہ کہہ رہی ہے اتنا موقع دے دیں کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی اور انہیں کہہ دوں گی کہ آئندہ اپنا انتظام خود کر لیں، اب واپس آنے والی نہیں ہوں، صرف اتنی مہلت لے دیں۔ اب جانور کی بولی ہے کہ یہودی ہنستا ہے، کبھی پھندے سے نکلا ہوا جانور بھی واپس آیا؟ میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضمانت چاہیے۔ کیا ضمانت چاہیے؟ مجھے کوئی رہن چیز رکھوائیں، کیا رکھوانی ہے؟ میں نے کہا جی جتنی دیر تک ہرنی واپس نہیں آئے گی آپ اس پھندے میں اپنا پاؤں رکھ دیں۔ گولی کی سپیڈ کے ساتھ ہرنی جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے جب واپس پلٹتی ہے تو 2 بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ علماء نے اپنی اپنی آراء لکھی کہ ہوا یہ کہ ہرنی بھاگ کے جب اپنے بچوں کے پاس گئی، اس نے کہا جلدی جلدی دودھ پی لو، میں آج مصطفیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا کے آئی ہوں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا بڑی بات ہے ماں، اللہ کے حبیب کا اکیلے اکیلے دیدار کرے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ چل ہم بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو۔ حضور تو رحمت ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے لیے، جس نے اس رحمت کو بنایا، اس رحمت کو بھیجا، جو اس رحمت کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اسے ہی الرحمن کہتے ہیں، اسے ہی الرحمن کہتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا جب ہر نبی، ہر ولی، ہر بندہ جس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا نا، اپنے درجہ بدرجہ مقام کے مطابق شفاعت کر چکا ہوگا، پھر رب میرا، آپ کا میرا رب اپنا دست قدرت جہنم میں ڈالے گا، وہ ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے، اور جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا۔ ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اور جنت میں ایک نہر حیات ہے، اس کے اندر ڈالے گا، اور وہ اس طرح تندرست ہوں گے جیسے درخت پتے نکالتا ہے، درخت پھولتا ہے نا، ایسے جب سارے چھوڑ جائیں گے، جو رحمت کاملہ پہنچے گی اسے ہی الرحمن کہتے ہیں، اسے ہی الرحمن کہتے ہیں۔ اور آخری بات، ہمارے سارے گناہ دیکھ کر، ہمارے سارے گناہ دیکھ کر جو ہماری قوت بینائی سلب نہیں کرتا، قوت سماعت سلب نہیں کرتا، قوت گویائی سلب نہیں کرتا، ہمارا جسم بھی سلامت رہتا ہے، ہمارے اعضاء بھی سلامت رہتے ہیں، جو ہماری اتنی بے وفائیاں دیکھ کر پھر بھی محبت کرتا ہے، اسی کو تو رحمان کہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ